اچھا بھائی کون کرے گا آگے؟ کہاں سے ہے؟ نحو قولہ تعالی. کون کرے گا؟ چلو بھائی کرے. نحو مرفوع لفظا مضاف قول مجرور لفظا مصدر مضاف ہاں ضمیر مجرور محلا جو راجع ہے ذات باری تعالی کو ذوالحال. تعالی فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بتقدیر قد کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. بھائی حال کو کس سے جوڑ رہے ہو آپ؟ ذوالحال سے. اور حال ہے جملہ اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے ربط چاہیے. ہاں وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں راجع کی؟ تعالی کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہے کس کو؟ ذوالحال کو. ذوالحال کو بھائی ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مصدر کے لیے. جی آگے چلو بھائی. جی وہ عاطفہ. جی جی تو لا تاکلوا فعل ہوا وہ ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. اموال منصوب لفظا مضاف ہم ضمیر شاباش ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به ہوا لا تاکلوا فعل کے لیے. بلا جارہ. اموالی مجرور لفظا مضاف. کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور. شاباش جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جی فعل کے ساتھ. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. جی بھائی مبدل منہ آپ بنا رہے ہیں کس وجہ سے بنا رہے ہیں؟ آگے حرف ای آ رہا ہے اور حرف ای سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ مبدل. بھائی جملہ ہو جملے کو نہیں مبدل منہ بناتے. میں نے کہا تھا جب مفرد ہو کیا ہو؟ مفرد کو مبدل منہ یا معطوف علیہ بناتے ہیں اور یہ تو پورا جملہ ہے. ہاں یہ جملہ انشائیہ مفسرہ ہوا. ای حرف تفسیر مع منصوب محلا مضاف. مع ظروف میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ ظروف میں سے. جی مع منصوب محلا مضاف. اموال مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف. کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ.
شاباش، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مع کے لیے، شاباش شاباش، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا ہوا جی؟ کون سا مفعول ہوا جی؟ ظرف ہے، ابھی تو میں نے بتایا مع کیا ہے، ظرف کیا بنا کرتا ہے؟ مفعول فی۔ بھائی یاد رکھو جیسے جار مجرور ہے، ایک ہے جار مجرور ظرف حقیقی ہے ایک، اور ایک ہے ظرف مجازی۔ یہ جو اسماء ظروف ہیں یہ ہیں ظرف حقیقی جو زمانے کا معنی جن میں پایا جائے یا مکان کا معنی پایا جائے، یہ بھی ظروف ہیں اور ظروف حقیقی۔ اور ایک جار مجرور ہے، اس کو بھی مجازن ظرف کہہ دیا کرتے ہیں بھائی۔ اور جیسے جار مجرور کے لیے میں نے بتایا عامل چاہیے، 8 چیزوں میں سے کوئی ایک کسی ایک چیز کے ساتھ یہ متعلق ہوں گے، اسی طرح ظروف کے لیے بھی ظروف حقیقی جو ہیں ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عامل چاہیے، اور وہ عامل بھی کیا ہوگا؟ انہی 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو یہاں ظرف آ گیا مع، تو اس کے لیے عامل نکالیں گے، اور عامل یہاں پر کیا کریں گے؟ وہی فعل ما قبل والا جو ہے یہاں پر نکال لیں گے بھائی۔ تو یہ مع اموالکم یہ متعلق ہوا فعل محذوف لا تاکلوا کے ساتھ، تو یہاں پر پھر محذوف نکالیں گے بھائی، کیوں؟ یرحم کرو۔ تو یہ دیکھو ای آتا ہے کبھی مفرد کی تفسیر کے لیے، کبھی جملے کی تفسیر کے لیے۔ یہاں جملے کی تفسیر ہوگی بھائی، جملے کی تفسیر کے لیے آیا بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جملے کی تفسیر کیوں بھائی؟ یہ جملے کی تفسیر یہاں جب جملے کی تفسیر ہمیشہ کس سے ہوگی؟ اور اگر مفرد ہو اس کی تفسیر کس سے ہوگی؟ جی، تو اس مع اموالکم کو الی اموالکم کے لیے نہیں بنا سکتے بھائی، تفسیر نہیں بنا سکتے، صرف الی اموالکم کی تفسیر نہیں بنا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہاں ہم نے فعل نکالا بھائی، لا تأکلوا اموالہم، یہاں پر نکال لیں گے پورا۔ کیوں؟ کیونکہ ای یہاں پر آ رہا ہے اور ای سے ما قبل ہے جملہ، تو ما بعد میں بھی ہمیں کیا چاہیے؟ جملہ چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال پیدا ہوا کہ الی اموالکم کا معنی بتا رہے ہیں مع اموالکم، تو اس کو الی اموالکم کی تفسیر کیوں نہیں قرار دیتے؟ پھر تو مفرد کی تفسیر کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ یعنی جملہ نہیں ہے یہ بھائی، اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے مع ہے اسم اور ظرف ہے، اور اس کے لیے کیا محل ہوتا ہے بھائی؟ اعراب کا، اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوگا، اور منصوب تو ما قبل میں ہے جار مجرور، اور جار مجرور کے لیے تو کوئی محل نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ ہے بھی ظرف لغو بھائی، اس کے لیے کوئی محل نہیں اعراب کا۔ اور حالانکہ اگر اس کو ہم مبدل منہ بنانا چاہیں یا عطف بیان بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اس پر کوئی اعراب ہمیں چاہیے تاکہ عطف بیان پر بھی وہی اعراب جاری کریں، یا مبدل منہ بنائے تو مبدل منہ کے لیے کوئی اعراب چاہیے تاکہ بدل پر بھی ہم کیا کریں؟ وہی اعراب۔ اور یہاں الی اموالکم کے لیے کوئی اعراب ہے ہی نہیں، یہ تو متعلق ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ جی، لا تاکلوا فعل کے ساتھ، اس لیے یہاں بھی جملہ بنانا پڑے گا۔ تو لا تاکلوا اموالہم یہاں معذوف نکالیں گے، مع اموالکم یہ لا تاکلوا کے لیے مفعول فی بن جائے گا، تو اور فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ بنے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ بن جائے گا۔ جی، آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی آپ کرو۔ وہ حرف عطف قد بھائی حرف تحقیق بھی ہے، تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تحقیق کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی، یہاں تقلیل کے لیے یکونو فعل مضارع، جی یکونو فعل ناقص
ما شاباش اعراب بتاؤ. ما موصولہ، ما محلن مرفوع. بھئی آپ نے مرفوع کیوں بنایا اس کو؟ شاباش. کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم کیا ہوا کرتا ہے؟ اور آپ نے محلن کیوں کہا؟ ہاں شاباش. یہ اس میں موصول ہے اور اسماء موصولہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. تو یہ بھی مبنی ہوا، تو یہ مرفوع محلن ہوا. جو بھی اسم آ جائے مولانا اس کے لیے ہمیں اعراب چاہیے. تو یہ مرفوع محلن اسم موصول. بعد مرفوع لفظاً. جی بعد کس میں سے ہے بھائی؟ جی ظرف ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. اور ظرف کے کیا کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کس کو؟ مفعول فی کو کہتے ہیں نا. اور مفعول فی کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ نصب پڑا جاتا ہے اس پر بھائی. بھائی دیکھو اس کی 3 حالتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہو رہی. 2-3 دفعہ تو بتا چکا ہوں بھائی. بعدو کی قبلو وغیرہ کی 3 حالتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ تقاضا کرتے ہیں مضاف الیہ کا بعد میں. بھائی کس کے بعد میں؟ یہ کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کا. اب ان کا مضاف الیہ یا لفظوں میں ذکر ہوگا یا تو لفظوں میں ذکر ہوگا ایک صورت. دوسری صورت لفظوں سے تو آپ نے گرا دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے. تیسری صورت لفظوں سے بھی گرا دیا اور نیت میں بھی موجود نہیں، نسیہ منسیہ ہو گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صورت میں لفظاً و مانن موجود ہے، دوسری میں صرف مانن ہے، تیسری میں نہ لفظاً ہے اور نہ. اچھا پہلی صورت جس میں لفظوں میں موجود، تو یہ تقاضا کر رہا تھا مضاف الیہ کا اور آ بھی کیا گیا آگے مضاف کی ضرورت پوری ہو گئی. تو اب یہ اسی طرح معرب کا معرب رہے گا اور اس پر کیا پڑھیں گے آپ؟ نصب پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جیسے یہاں پر اس کے بعد اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس پر کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے. دوسری صورت کہ آپ نے لفظوں میں تو گرا دیا، حذف کر دیا، لیکن نیت میں ابھی بھی، جب نیت میں لفظوں سے گرا دیا اور حالانکہ اس کو چاہیے، آپ کی نیت میں ابھی بھی موجود ہے، تو آپ نے اس کا نقصان کر دیا بھائی. اور جب نقصان کر دیا تو اس صورت میں پھر جبیرہ کیا دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مبنی علی ضم بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ تو یہ ضمے کی پٹی لگا دیتے ہیں، اس بیچارے کا نقصان ہوا ہے. تو اس صورت میں پھر بعدو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اور تیسری صورت میں مولانا نہ لفظوں میں ہے اور نہ ہی نیت میں ہے، گویا آپ کے تھا ہی نہیں. یہ نہ مضاف الیہ چاہتا ہے اور نہ ہے. جب نہ چاہتا ہے نہ ہے تو اس کا کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. اور نقصان نہیں ہوا تو مبنی تو نہیں بنائیں گے، پٹی نہیں دیں گے ہم اس کو ضمے کی، اور نصب آئے گا. اس پر کیا آئے گا؟ اور بعدن تنوین آ جائے گی بھائی. جی بعد منصوب لفظاً مضاف. ہاں شاباش. ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، جو کس کو راجع ہے؟ الہ کو. بھائی کس کی بات چل رہی ہے؟ الہ. ما بعد ما بعد الہ، الہ کا ما بعد. جی شاباش. دیکھا اس کے لیے بھی عامل چاہیے، مفعول فی ہے. جیسے جار مجرور کے لیے عامل چاہیے تھا اور یہاں تو اس کا عامل ہے نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی ثبت یا ثابتن کی طرح محذوف نکالیں گے بھائی. لیکن یہاں پر آپ کو ثبت ہی نکالنا پڑے گا، ثابتن نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں صلہ بن رہا ہے، اور صلہ ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ. لہذا اس وجہ سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کہ یہ جو جار مجرور ہے اس کا یعنی ظرف کہہ لیں، ظرف جو ہے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی، اس کے لیے عامل چاہیے. اور وہ عامل آپ مولانا کس میں سے نکالتے ہیں؟ افعال عامہ میں سے. اور افعال عامہ میں سے آپ جملہ بھی نکال سکتے ہیں، یعنی کہ فعل.
اور آپ چاہیں تو مفرد یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں، جو چاہیں بھائی آپ جو ترکیب کرنا چاہیں۔ البتہ اگر یہ صلہ ہو موصول کا صلہ صرف ظرف ہو اور تو اس صورت میں پھر فعل ہی کو نکالنا پڑے گا، مفرد کو نہیں نکال سکتے۔ اب دیکھو ما موصولہ ہے اور اس کا صلہ صرف بعدہا آ رہا ہے، تو ما موصولہ ہے اور صلہ صرف ظرف ہے، تو اس صورت میں پھر جملہ بنانا، جملہ ہمیں یہاں پر چاہیے مفرد نہیں، ثابتہ ہی نکالیں گے، ثابتن، کیونکہ پھر ورنہ تو ثابتن نکالیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی، مفرد بن جائے گا، اور مفرد ثابتن کے ساتھ بعدہا متعلق ہوا، اور ثابتن خود ہے مفرد، اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے، مفرد رہتا ہے، تو لہذا ثابتن تو پھر جملہ یہ تو مفرد بن جائے گا صلہ، اور صلہ تو مفرد نہیں بن سکتا، تو ثبتہ نکالنا پڑے گا۔ تو ثبتہ کے مفعول فی ہوا ثبتہ فعل کے لیے، شاباش، ثبتہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا، اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے، ما موصولہ کو، یہی عائد ہے بھائی۔ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے ما موصول کا، شاباش، ثبتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، جی موصول اپنے صلے سے مل کر یہ اسم ہوا یکون، شاباش، موصول اپنے صلے سے مل کر اب اسم ہوا کس کے لیے، میں نے بتایا تھا موصول کو کچھ بھی بنانا چاہیں آپ اس کے لیے کیا چاہیے، ہاں صلہ مل گیا، اب موصول صلہ مل کر یہ اسم بن گیا، اس میں موصول کیا بن گیا، کانا کے لیے اس کا اسم بن گیا، جی۔ داخلاً صیغہ صفت، داخلاً صیغہ اس میں فاعل، منصوب لفظاً، جی منصوب لفظاً کیوں کہا آپ نے بھائی، منصوب کیوں پڑھا، کانا کی خبر بننا ہے اس نے بھائی، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے، منصوب، جی۔ فی جارہ، ما موصولہ، مجرور محلن، آپ نے مجرور کیوں کہا اس کو، فی داخل ہوا ہے، شاباش، اور محلن کیوں کہا، یہ مبنی ہے، شاباش، جی۔ قبل، یہ بھی اسی طرح ہے بعدہ کی طرح، قابلہ منصوب لفظاً مضاف، شاباش، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، جو کس کو راجع ہے، الیہ کو، ما قبل الیہ، جی۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبتہ فعل، شاباش، مضاف الیہ مل کر اب یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے، ثبتہ فعل کے لیے، جی۔ ثبتہ فعل ماضی ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محلا، ثبتہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے، جو راجع ہے ما کو، یہی عائد ہے بھائی، سمجھ میں آیا، صلے کو جوڑ رہا ہے موصول سے، جی۔ موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا اس میں موصول کے لیے، موصول صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر اب مجرور ہوا، جی۔ آگے جار مجرور مل کر، یہ ظرف مستقر ظرف لغو متعلق و داخلاً، داخلاً کے لیے، یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا کس کے لیے، داخلاً کے لیے سے متعلق ہے بھائی، داخلاً صیغہ صفت کا، جی۔ اس میں ہوا ضمیر راجع بسوئے، اس کا مرفوع محلاً فاعل ہے، اور یہ راجع بسوئے یکونوں کے اسم کے، شاباش، دیکھا داخلاً بھائی، داخلاً یہ مولانا اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، فاعل، تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب وہ کس کو راجع کرنا ہے، دیکھو آپ اس کو بنا کیا رہے ہو، داخلاً کو کیا بنا رہے ہو، کانا کی خبر، اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے،
مبتدا سے، تو یہاں وہ کانا کے اسم جو ہے وہ مبتدا جس پر کانا داخل ہوا تھا، تو یہ ضمیر کس پر آگے کریں گے؟ کانا کے، تو کانا کے خبر کانا کے اسم سے جوڑتی ہے تو ضمیر بھی اسی کو راجع۔ دیکھا وہ ضابطے ہمارے چل رہے ہیں سارے، شبہ جملہ کو ہم جوڑ رہے ہیں، جس سے جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ربط بھی دے رہے ہیں بھائی۔ تو داخلان کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ما بعدہا سے، تو ما کی طرف اس کے اندر ایک ضمیر آ گئی بھائی۔ داخلان اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یکون کی۔ شاہ داخلان اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یکون کے لیے۔ یکون فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مرکب مفید ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی یکون فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ خبریات، ہو کر یہ جزا مقدم ہے۔ جی یہ جزائے مقدم ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں دو گروہ ہیں اور نحویوں کے بعض نحوی یہ فرماتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ جزا یہاں آگے آ رہا ہے نا، ان کانا، ان شرط کے لیے آتا ہے، ان کانا بعدہا من جنس ما قبلہا، تو شرط مؤخر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شرط جزا شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورت میں یہ اول کو بناتے ہیں دال بالجزا۔ کیا بناتے ہیں؟ دیکھو بھائی ایک ہے شرط، ایک ہے جزا، پہلے کون آیا کرتی ہے؟ اس کے بعد کیا آتی ہے؟ جزا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے مولانا کہ جزا ہم دیکھتے ہیں کبھی شرط سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہے جزا پہلے آ رہی ہے اور اینا شرط بعد میں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ جو ماقبل میں ہے یہ جزا ہے یا جزا نہیں ہے؟ دو گروہ ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کوفہ والے کہ یہی جزا ہے، یہ کیا ہے؟ اور شرط مؤخر ہے، اور ایسا کہتے ہیں جائز ہے کہ شرط جزا مقدم ہو جائے اور شرط کیا ہو جائے؟ دوسرے نحویوں کا گروہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شرط ہمیشہ پہلے آتی ہے، جزا ہمیشہ بعد میں آتی ہے، تو یہ جو پہلے آ گئی یہ جزا نہیں ہے، یہ دال بالجزا ہے، جزا پر دلالت کر رہی ہے۔ جزا پر کیا کر رہی ہے؟ اور جزا آگے محذوف ہے شرط کے بعد بھائی، جزا کیا ہے اس کے بعد؟ تو وہ اس کو دال بالجزا کہتے ہیں۔ چلو ہم اس کو جزائی بنا لیتے ہیں پہلے ہی بھائی۔ ان حرف شرط، تو یہ دال بال یہ جزا مقدم ہوئی جی۔ ان حرف شرط، ان حرف شرط کانا فعل افعال ناقصہ، کانا فعل افعال ناقصہ، ما اسم موصول مرفوع محلا، ما مرفوع محلا اس میں موصول، بھائی مرفوع کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ یہ کانا کا اسم، کانا کا اسم ہے، شاباش۔ بعد منصوب لفظ مضاف، بعد منصوب لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ راجع بصور الیہ، ہا ضمیر مجرور محلا راجع ہے الی کو مضاف الیہ، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثبت فعل معذوف کے لیے، شاباش۔ بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا، کس کے لیے؟ ثبت فعل کے لیے۔ ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور من حرف جار، ہوا ضمیر کس کو راجع کی بھئی آپ نے؟ ما موصولہ، جی ما موصولہ، ما موصولہ کو، جی شاباش، من حرف جار جی جنس مجرور، بھئی تو ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا کس کے لیے؟ ما موصولہ کے لیے۔ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ کانا کے لیے اسم۔ من حرف جار، آگے اب ہمیں چاہیے خبر، من حرف جار مین جارہ، یہ منصوب محلا، جی حرف ہے، حرف کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا بھائی۔ من حرف جار مین جارہ، جنس مجرور لفظہ،
مجرور جی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا، نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا ترکیب کرنی ہے؟ یہاں جنس کا لفظ نکرہ ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، اور اس کے بعد ما موصولہ آ رہا ہے، تو یہاں کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، اور جب جنس مضاف ہے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی بھائی. تو جنس مجرور لفظاً مضاف، جنس مجرور لفظ مضاف، ما موصولہ مجرور محلا، ما مجرور محلاً اسم موصول، قبل منصوب لفظ مضاف، قبل منصوب لفظاً مضاف، ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، ہاں ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ جو کس کو راجع ہے؟ الہ کو. شاباش. قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا، ثبت فعل، قبل مضاف مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ ثبت فعل محذوف کے لیے. جی ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محلا، اس کا فعل ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ راجع بسوء ما موصولہ، جو راجع ہے اس میں موصول کو. ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ مرکب مفید کا جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ ہے ما موصول کا. جی ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور محلا مضاف الیہ ہوا جنس مضاف کا. دیکھا موصول اپنے صلے سے مل کر اب مضاف الیہ بنا. موصول بغیر صلے کے کچھ بھی نہیں بنے گا، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا من جار کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من کے لیے، من جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثبت فعل معذوف کے لیے. جی یہ ظرف من جنس، یہ جار مجرور من جنس ما قبلہا، یہ کیا ہوا؟ جار مجرور مل کر ظرف مستقر. بھئی یہ کانا کی کیا بنے گی؟ خبر، اور ظرف مستقر خبر کے مقام میں آیا کرتا ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا. تو یہ ظرف مستقر ہے کانا کی خبر. تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے عامل نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ وہ کیا؟ ثابتاً نکالیں گے، یا کیا نکالیں گے؟ ثابتاً نکالیں گے. مفرد بھی نکال سکتے ہیں، جملہ بھی. جی تو ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا مرفوع محلا فاعل راجع بسوء کانا کے اسم. جی ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ کانا کے، اس لیے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ کانا کے اسم سے. اور ثبت ہے جملہ، اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہی عائد ہے. تو ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کانا کی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ کانا کے لیے. تو اب اس کا محل اعراب بتاؤ بھائی، ثبت جملے کا بھائی. شاباش. منصوب ہوگا. کیوں منصوب کیوں ہوگا؟ خبر ہے کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ اور محلن کیوں کہا آپ نے اس کو؟ شاباش. یہ جملہ ہے، اور جملہ کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے. تو یہ محلن منصوب ہوا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مرکب مفید ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط جی مؤخر. بھائی مرکب مفید تو نہیں بنتا بھائی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مرکب کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، خبریہ کیوں کہتے ہو بھائی؟ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. شرط میں کوئی بات پوری ہوتی ہے، اگر تم نے ایسا کیا کوئی بات پوری ہوئی. خبر کیسے بنا رہے ہو اس کو؟ شرط مؤخر. جی تو یہ مانا یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط مؤخر. شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر کیا بن گئے؟ جملہ شرطیہ. بھائی جملہ شرطیہ ہوا. بھائی ترکیب سمجھ میں آ گئی سب کو؟
آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ دیکھو عبارت کون پڑھے گا بھائی؟ چلو پڑھو ذرا عبارت بھائی. ثبتا کو چھوڑ دو بس. عبارت سمجھ میں آئی؟ وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا. ہر لفظ کا آپ اعراب بتا چکے ہیں بھائی. اب عبارت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ما بعدہا اصل میں کیا ہے؟ ما ثبت بعدہا. ما قبلہا اصل میں کیا ہے؟ ما ثبت قبلہا. تو بتائیے مولانا یہ بعدہا یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے؟ جی ظرف مستقر ہے. ظرف مستقر ہے کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے. اس میں عامل کون تھا؟ ثبتا. اس ثبتا کو گرا کر اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا. جی وقد یکون ترجمہ سنو. وقد یکون اور کبھی کبھار ما بعدہا ای ما ثبت بعدہا وہ چیز جو کہ ثابت ہوتی ہے بعدہا ای بعد الہ وہ جو کہ ثابت ہوتی ہے کس کے بعد؟ الہ کے بعد. داخلا فی ما قبلہا وہ داخل ہوتی ہے اس فی ما اس میں ثبت قبلہا جو ای قبل الہ وہ چیز جو الہ سے پہلے ہوتی ہے. کب؟ انکان ما بعدہا ای انکان اگر ما وہ چیز ثبت بعدہا ای ثبت بعد الہ جو کس کے بعد ثابت ہوتی ہے؟ الہ کے بعد. من جنس ما قبلہا وہ اس چیز کی جنس میں سے ہو. قبلہا جو اس سے پہلے ہے اس چیز کی جنس میں سے ہو. آگے کون کرے گا بھائی ترکیب؟ چلو بھائی آپ کرو بھائی. نحو مرفوع لفظاً مضاف. سارے مرفوع پڑھتے ہو اس کو کوئی منصوب بھی پڑھے بھائی؟ ترکیب ہے یا نہیں اس میں منصوب؟ ہاں تو منصوب پڑھو بھائی. عجیب نئی سے نئی ترکیب کرنے کی کوشش کرو. جی نحو منصوب لفظاً مضاف. قول مجرور لفظاً مصدر مضاف. ہاں ہاں ضمیر مجرور محلاً ذو الحال. تعالی فعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو راجع ہے ذو الحال کو. تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. جی تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال. ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ. بس چھوڑ دو مضاف الیہ کو یہیں. ابھی قول سے اور چیزیں بھی ہم نے جوڑنی ہیں. جوڑو نا اس کو. جی فا جزائیہ در حالے کے در قرآن مجید مذکور است. اغسلو فعل واو ضمیر اغسلو فعل امر واو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. وجوہ منصوب لفظاً مضاف. کم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. شاباش. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا؟ معطوف علیہ. واو حرف عطف
ایدیا منصوب لفظ مضاف. ایدیا منصوب لفظاً مضاف. بھائی آپ نے اس کو منصوب کیوں پڑھا؟ جی شاب کیا بنے گا؟ معطوف بن رہا ہے اور معطوف علیہ منصوب تھا تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ جی کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف. شاور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل کے لیے. الا جارا. المرافق مجرور لفظاً. شابر جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوا کس کے لیے؟ اغسلو فعل کے لیے. یہ اس کے ساتھ متعلق ہے. جی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا کس کے لیے؟ قول کے لیے. جی قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف. قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ نحو. تو قول کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو یہ پہلے مفرد تھا اب بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. تو یہ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر آنی کے لیے مفعول. ہاں شابہ مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے نصب پڑھا تھا تو یہ آنی فعل کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. یا امثلو کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی یا فعل امثلو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلیے مولانا ھذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام. دعا کر الحمدللہ.